أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس انسان کے لیے بنایا۔ سورج کی گرمی، سردی کا موسم،
آسمان پر تارے، زمین پر لہلہاتی یہ کھیتیاں، رب کو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ بادشاہ حقیقی شہنشاہ ہے، ان دریاؤں کی، صحراؤں کی، ہواؤں کی مالک کو ضرورت نہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں، اگر ہوا ہی بند کر دی جائے سارے انسان فوت ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی فوجیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ایک ایک نعمت جو دنیا میں ہمیں میسر ہے اور جو میسر نہیں، وہ رب نے اس انسان کے لیے بنائی، اور اس انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بڑی خوبصورت آیت۔ اے انسان، آدم کے ہر بیٹے سے رب مخاطب ہے۔ تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، تجھے پیدا کرنے والا وہ ہے۔ کمال دیکھیے نا۔ ایسے ہی سورۃ دہر میں فرمایا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کا ذکر تک نہیں تھا۔ ہماری پیدائش سے قبل ہمارا ذکر تھا، اور جو پروسیس گزرا ہے، جس پانی سے اللہ نے اس بندے کی تخلیق کی ہے، حمل کے دوران جو پروسیس چلتا رہا ہے، کوئی ذکر تھا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر، زمانے میں ایک وقت گزرا، اس کا وجود تک نہیں تھا۔ کمال تو اس کی ہے، بندہ نہیں تھا اور بندے کا رب تو تھا۔ نہ آسمان، نہ زمین، نہ تارے، نہ سورج، نہ چاند، نہ گرمی، نہ سردی، کوئی شے نہیں، وہ بادشاہ موجود۔ بندے کی عبادت سے پہلے ہی وہ اللہ معبود برحق تھا۔ اے انسان، اکڑ کس چیز کی؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ اپنی پیدائش پر ہی ہم غور کریں، تکبر بنتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، متکبر شخص کے بارے میں جو اکڑ گیا، رب کا باغی ہو گیا،
فرمایا پیٹ میں گندگی بھری ہے اور تکبر کرتا ہے. تکبر تو اس کو لائق، یہ اس کی چادر ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ تو خوبصورتی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اچھے کپڑے پہنتے ہیں. فرمایا رب تو چاہتا ہے جو رب نے نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار کر، لیکن اکڑ مت. ایک شخص نے اکڑ دکھائی تھی پہلے زمانے میں. اپنی زمین پر چلتے ہوئے اپنی چادر کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے اس انداز سے چلا کہ آسمان والے رب کو غصہ آ گیا. اس زمین کو کہا نگل جا، اور قیامت تک وہ نگلتی ہی جا رہی. یہ تکبر تو اس کی چادر ہے. یہ فخر، یہ غرور، یہ انسان کو لائق نہیں. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اے انسان، کیا تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ آئے اس لیے فرمایا اپنی پیدائش پر غور کر. دیکھیے گا دو جماعتیں ہیں، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا. ان کی چال ڈھال وضع قطع سے پتہ چلتا ہے یہ رب کے بندے رب کی زمین پر چل رہے ہیں. اور ایک ابلیس کے بندے ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ان کی چال سے ہی پتہ لگ جاتا ہے. کیسے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں، اور یہاں سے ایک گاڑی والا گزر رہا ہے اور جان بوجھ کر اس پانی میں اپنی گاڑی کو مارتا ہے کہ آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں. یہ تکبر. شیخ سعدی رحمہ اللہ چل رہے تھے تو خیال آیا رب سے جوتے ہی مانگ لوں. یا اللہ گرمی بڑی ہے، سفر کرتا ہوں، جوتے عنایت کر دے. ابھی مانگ کر فارغ ہوئے، آگے سامنے دیکھا ایک آدمی بغیر پاؤں کے بساخیوں پر چلتا آ رہا. سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے یا اللہ شکر ہے تیرا، میرے پاؤں تو ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بڑی خوبصورت یہ آج جمعے کا دن ہے. یہ خطبہ بھی جمعے کا خطبہ ہے، روایتی جلسہ نہیں. جلسوں کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو تربیتی نشست رب نے رکھی ہے کہ 7 دنوں کی جو دنیا کی علائشیں ساتھ لگ گئی ہیں، جمعے کو آؤ اور رب سے اپنی معافی کا سوال کرو اور اپنے آپ کو دیکھو. 3 پردوں میں بند جو پیدائش کے مراحل ہیں، تخلیق کے مراحل ہیں. سوچ ذرا، ایک وقت تھا ذکر تک نہیں تھا. لم یکن شیئا مذکورا. شیئا عربی میں
علماء جانتے ہیں اہل علم کہ اس کھڑکی سے دھوپ آئے، اس میں ایک کرن آتی ہے، اس میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں، ہاتھ میں نہیں آتے، اس کو شیئن کہا جاتا ہے کہ اتنا بھی تیرا ذکر نہیں تھا، اکڑ کیسی، اکڑ کیسی۔ اور آپ دیکھیں، آپ زمیندار لوگ ہیں، زمیندار آدمی ہے، دیہات کا علاقہ ہے، جس درخت پر پھل لگتا ہے وہ اونچا نہیں جاتا، وہ زمین کی طرف جھکتا ہی چلا جاتا۔ جتنا پھل زیادہ ہوگا اتنا وہ زمین کے اندر نیچے ہی اس کی ٹہنیاں لٹکتی چلی جائیں گی۔ اور انسان کا جتنا تعلق اپنے رب کے ساتھ زبردست ہوگا، اس میں اتنی ہی بندگی، عاجزی، انکساری پیدا ہو جائے گی۔ فیصلہ کر لے۔ فضیلت الشیخ ارشاد الحق اثری حافظہ اللہ سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، اپنے ما حاک فی نفسک، اپنے دل سے پوچھ، میں سفیدے کی طرح سیدھا اکڑا ہوا ہوں یا آم کے درخت کی طرح میری ٹہنیاں نیچے ہی جھکتی جا رہی ہیں؟ پورا محلہ کہتا ہے کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، جاؤ اس بندے کے پاس، تمہارے ساتھ چل پڑے گا۔ انسان سورۃ الجمعہ کے دن جو خطبہ مسنون ہے، اس میں پیغمبر علیہ السلام یہ 3 آیات پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تقوی، مسجد میں ہم سب متقی ہیں، سب متقی ہیں، جوان بھی، بوڑھے بھی، مولوی بھی، امام بھی، مقتدی بھی، سب۔ تقوی کی خبر کب ہوتی ہے؟ جب یہ تنہائی میں ہو، اکیلا ہو، گناہ کے ذرائع موجود ہوں، اور پھر یہ ڈر ہو کہ میں سب خاندان والوں سے، ابا سے، امی سے، بہن سے، بھائی سے، بھابھی سے، پھوپھی سے، چاچے سے، سب سے چھپ گیا ہوں۔ اس بادشاہ سے میں چھپ بھی نہ سکا، گناہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں نا، ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، اندازہ ہو گیا کہ اب اوپر جانا ہے، تو بیٹے یا باپ کے بعد پگ کس کے سر پر باندھتے ہیں نا آپ بھی علاقے کے اندر؟ والد کی وفات ہو جائے تو بڑے بھائی کے، بڑے بیٹے کے سر پر خاندان کی پگڑی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ایک ایک چھری اور ایک ایک جانور، پرندہ دے دیا کہ جاؤ اسے ذبح کر کر لاؤ وہاں جہاں کوئی نہ تمہیں دیکھے۔ گھوڑے دوڑا دیے، مشرق مغرب شمال جنوب، واپسی ہو گئی۔ 3 بھائیوں نے جانور ذبح کر لیے، وہ پرندے ذبح کر دیے۔ ایک زندہ ہی پکڑ کر لے آئے، بھائی ہنسنے لگ گئے، وہ چھوٹا تھا، وہ چھوٹا تھا۔ باپ نے پوچھا ابا جان نے، ہاں جی، کہا ابا جی میں نے وہاں ذبح کیا جہاں پر کسی کی نگاہ نہیں پڑی، میں تو چلا گیا سمندر میں اور غوطہ مارا اور اندر سے ذبح کر کے لے آیا، میں غار میں چلا گیا، میں صحرا میں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت بیٹے سے پوچھتا ہے تمہیں کوئی جگہ نہیں ملی؟ اس نے کہا ابا جان سمندروں میں گیا، غاروں میں گیا، صحراؤں میں گیا، دریاؤں میں گیا، میں تیاری کر کے چھری اس کی گردن پر چلانے کی کوشش کرتا تھا، رب کی نگاہ مجھے دیکھتی تھی۔ مجھے دھرتی پر کوئی جگہ ایسی نہیں ملی
جہاں میں رب سے چھپ کر اس کو ذبح کر لیتا، بادشاہ نے اسی کے سر پر تاج رکھ دی۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج۔ اپنی پیدائش پر غور کر، 30 مار خان، اپنی پیدائش پر ہم غور کریں۔ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے، وہ بھی ملے جلے میاں بیوی کے نطفے سے۔ کوئی غور کرتا ہے اس پر؟ کوئی دیکھنا پسند کرتا ہے اس گندے پانی کو؟ ہماری پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ اور ہم رب کے سامنے کرتے ہیں کہ تو 100 دفعہ ہمیں کہہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، ہم نہیں آتے۔ اور پیدائش کا مقصد نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم اسے دیکھیں، ہم اسے چیک کریں، آزمائیں۔ ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا۔ اندھے سے پوچھو آنکھوں کی قیمت کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا رب جس کی آنکھیں لے لے، رب کے پاس سوائے اس کے بدلے کے جنت ہے اور کچھ نہیں۔ رب نے آنکھیں دیے، رب نے کان دیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کوئی ہے اور دینے والا؟ اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بیمار ہو اور اس کی بینائی کا مسئلہ ہو، باپ کہتا ہے اپنے آپ کو بیچ کر میں اس کی آنکھیں ٹھیک کروا دوں، میں اس کی آنکھیں ٹھیک کروا دوں۔ اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ فلمیں دیکھو؟ میرے نوجوان ساتھی، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی؟ سوچئے گا ذرا، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی یہ قرآن پڑھ، مجھے پہچان۔ اللہ نے کان کس لیے دیے تھے؟ گانے سننے کے لیے، چغل خوری کے لیے، غیبت کے لیے؟ اللہ نے تو یہ کان دیے تھے اپنا کلام سنانے کے لیے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ کہاں لگ گئے؟ اس گاؤں میں قبرستان ہے؟ ہر گاؤں میں ہوتا ہے شاہ صاحب، یہ کوئی سوال ہے؟ ہر گاؤں میں ہوتا ہے قبرستان۔ کیسے کیسے لوگ زمین میں دفن ہو گئے۔ ایک وقت آئے گا ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا، وہاں رب پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ آنکھوں کی نعمت دی تھی، استعمال دکھا کیسے کیے۔ یاد رکھیے گا ان کندھوں پر 2 آدمی ہیں، سائق و شہید، اور کمال کے نگران ہیں، کمال کے نگران ہیں۔ رات ہو، دن ہو، سردی ہو، گرمی ہو، یہ تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، منہ سے لفظ نکلتا ہے اور قلم جاری ہو جاتی، قلم جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم لکھوا رہے ہیں نا، ہم لکھوا رہے ہیں۔ لکھو، صبح سے شام تک کی ڈائری لکھ لی، وہ ورقہ بند ہو گیا، سبحان اللہ، وہ ورقہ بند ہو گیا، اگلے دن دوسرا شروع ہو گیا۔ کبھی تنہائی میں سوچا ہو میں نے کیا لکھوایا ہے؟ آج کے دن میں نے فرشتوں کو کیا لکھوایا ہے؟ وہ جو ڈائری جسے ہم نامہ اعمال کہتے ہیں،
جو کل ہمارے سامنے رکھا جائے گا. ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. یہ کتاب رکھی جائے گی اور گناہگار دیکھیں گے اور کہیں گے اوہو اس میں تو کوئی گالی نہیں چھوڑی، ہر لکھی ہوئی ہے، اس میں تو ہر بات درج ہے. وہ چھوٹی سی میں نے جاتے ہوئے کسی ماں بہن بیٹی پر فکرہ کسا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. اور انسان کس چیز کے دھوکے میں ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. ان اللہ لطیف خبیر، بڑا خبردار ہے، بڑا باریک بین ہے، بڑا زبردست نظام ہے اس کا. ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، 8.5 ارب انسان دنیا میں بستے ہیں. ہر ایک کی ڈائری موقع پر لکھی جا رہی ہے، اس میں میں اور آپ بھی. سوال یہ ہے قلعہ میاں کے ساتھیوں لکھوا کیا رہے؟ اکڑ کی چیز کی. ہائے ہائے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دیکھو قرآن کتنا خوبصورت کلام. ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ اوپر عہد لے لیا تھا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اوپر ہو گیا تھا یہ سارے کام، اور ہم سب نے کہا تھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یہ تو وعدہ وعید ہو گئے تھے، پھر دنیا میں آ گئے. آنے کے بعد نہ رب نے ایسے نہیں چھوڑا. بڑا کریم ہے وہ رب، بڑا کریم ہے وہ رب. اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آخری امت، آخری نبی، آخری شریعت کہ جاؤ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے دکھا دیے. یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اور یہ توحید ہے، یہ جنت ہے. کمال نہیں ہے کہ جو سوال پوچھے جانے تھے وہ بھی بتلا دیے، جو جواب دینے تھے وہ بھی یاد کروا دی، اور یاد کروانے کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. اب کیا فرمایا؟ اما شاکر و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے، شاکر بن یا کافر بن. زبردستی نہیں. اور اگر رب زبردستی کرے تو کوئی بندہ پیچھے رہ سکتا ہے جنت سے؟ سبحان اللہ. زبردستی نہیں کہ زبردستی کھڑے ہو جاؤ باہر پکڑ پکڑ کر مسجد میں، نہ. مرضی تو انسان کی ہے، ہماری مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے، دنیا میں رہنے والے انسانوں کی مرضی ہے. شاکر بن یا ناشکرا بن. دیکھ لو کتنی دنیا ناشکری ہے، کتنی دنیا. آپ اپنے گاؤں کا محاسبہ کریں، چلو چھوڑو گاؤں کو، آپ اپنے گھر کا محاسبہ کریں. بیوی نماز پڑھتی ہے، بیٹیاں نماز پڑھتی ہیں، بیٹے نماز پڑھتے ہیں، بابا جی تو مسجد میں. جو فارغ ہو گئے ہیں زمیندارہ نہیں کر سکتے، دکان نہیں چلا سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں زمین پر سجدہ کرنے کے قابل نہیں، کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا جو زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرتے ہیں. اولادیں
مسجد میں کہ فلم خانے میں؟ اللہ اکبر، پتہ لگ جائے گا ہم مسلمان ہیں کہ ناشکر ہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے راستے دکھلا دیے کہ قبر والا کچھ نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اس کو پکارے جو قیامت تک جواب نہ دے سکے۔ آپ نے یہ مقبرے نہیں دیکھے علاقوں میں؟ چادریں چڑھتیاں نہیں دیکھی؟ ننگے پیر گھروں سے نکل کر ڈولیاں قبروں پر چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ ایک اللہ زندہ کو چھوڑ کر مردوں کو پکارتے ہوئے اللہ کے بندوں کو نہیں دیکھا؟ کیا امت محمدیہ کی اکثریت کے چپے چپے پر مشکل کشا موجود نہیں؟ تھوڑی سی پرانی بات ہو گئی ہے، ایک چیما تھا آپ کے اس گجرانوالہ کے قریب علاقے میں، جس نے وہ کافر پر حملہ کیا تھا۔ اسلم چیما پتہ نہیں، عامر چیما۔ میں بھی گاڑی لے کر اس کے گھر چلا گیا، اس کے والد سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا اس کی قبر تو دکھائے، سامنے ہی قبر تھی، دیکھا مقبرہ بھی بن گیا تھا اس وقت تک۔ ابھی ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے تھے بلکہ، کہ اسی گاؤں کے ایک آدمی آیا، درانتی اس نے نیچے رکھی، قبر کو سجدہ کیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ میں نے کہا اس لیے مقبرہ بنایا؟ پڑھا لکھا آدمی تھا والد۔ میں نے کہا اس لیے یہ شرک کا اڈا ہے؟ میں صرف یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس نے کہا جی یہ ساتھ ہی اہل شرک نے مدرسہ بھی کھول لیا اور یہ دربار بھی بنا دیا اور یہاں سب کچھ ہی شروع ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں بن جاتا؟ اہل حدیثوں کا کیوں نہیں بن جاتا؟ یہ اعلان کر دیتے ہیں، دنیا دور سے جانتی ہے یہ وہاں بھی جا رہا ہے، یہ رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا حرام سمجھتا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہدایت رب نے دکھلا دی ہے، راستہ بتلا دیا ہے کہ پکارنے کے قابل اگر کوئی ہستی ہے تو صرف اللہ کی ذات، اسی پر فیصلہ ہو جائے گا، اسی پر جنت اور دوزخ ہے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام کہا، السلام علیکم، آپ نے جواب نہ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں چلے گئے۔ اور جا کر کہا میں نے ایسے ایسے سلام کیے، جواب نہیں دیے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہے، اس میں پہلا حق السلام علیکم وعلیکم السلام۔ آپ نے دونوں کو جمع کر لیا، پوچھا، عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالی، میں نے سنا ہی نہیں، سیدھی سی بات،
میں نے سنا ہی نہیں. حضرت عمر بھی حیران رہ گئے, سنا ہی نہیں. میں نے اتنا اونچا آواز کا, آپ کا قد کاٹ ماشاء اللہ. حضرت عمر کا گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر لگتے تھے. جب اسلام لے کر آئے تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کر کہا میں مدینے جا رہا ہوں. جس نے جوان نے اپنی جوانی برباد کرنی ہے, میرے ہاتھوں قتل ہونا ہے, میں یہ جا رہا ہوں, راستہ روک کر دکھائے. شیر اللہ ان سے راضی ہو. ابو بکر صدیق سمجھ گئے کہ پریشانی ہے. پوچھا عثمان پریشانی کیا؟ یہ بھی سچا ہے, تم بھی سچے, دونوں سچے ہیں. پریشانی کیا ہے؟ کیا فکر ہے؟ کہا امیر المومنین فکر تو ایک ہی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور میں پوچھ ہی نہیں سکا نجات کس پر ہوگی. جس کو پیغمبر کہہ رہے ہیں عثمان فی الجنہ, ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے. ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ تعالی, میں نے پوچھا تھا. کہا آپ اس بات کے لائق تھے کہ آپ پوچھتے. کیا کہا تھا؟ فرمایا نجات اس کلمے پر ہوگی. بلال کو ملا تو پڑھ لیا, ابو طالب کو ملا تو اس نے پڑھا نہیں. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. سارے ہی پڑھتے ہیں, مرزائی بھی پڑھتا, رافضی بھی پڑھتا. فائدہ کس کو ہوگا؟ جو کلمے کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ مشکل کشا اور حاجت روا رب کے علاوہ زمین پر کوئی داتا زمین کے نیچے نہیں عرش پر مستوی ہوا کرتا. وہ کون ہے دھرتی پر؟ صرف اہل حدیث ہے. الحمدللہ صرف اہل حدیث. کیوں؟ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا. یہاں کبڈی کھیلتے ہیں تو نعرہ حیدری یا علی, یہاں میدان میں اترتے ہیں تو نعرہ حیدری, یہاں گھٹنوں میں درد ہے اٹھتے ہوئے یا علی. اللہ کے علاوہ جگہ جگہ پر اللہ کے بندوں کو پکارا جا رہا ہے. جو غیر اللہ کا پجاری ہے, پکارنے والا ہے, قرآن کہتا ہے تو شاکر بن, نہ شکران نہ بن. اور یہ بات بھی کہہ دوں, آج یہ دعوت ممبروں سے نہیں دی جا رہی. بھول گئے ہیں لوگ مسئلہ توحید کو. کہ جی پکارتا ہے تو پکارتا رہے, چاچے کا پتر ہے, میں نے بیٹی دینی ہے, تف ہے تمہارے عقیدے پر. وہ اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کو نہیں مانتا. آپ دیکھتے نہیں, وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہیں اور وہ سنتا ہی نہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان اللہ سمیع. وہ ویسے سنتا ہے جیسے دنیا کی کوئی شے سن سکتی. اللہ اکبر. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شاکر بن, شاکر بن. کسی قبر والے سے سوال نہ کر. اس سید کو خود نہلایا تھا کہ بغیر نہلائے دفن کر دیا تھا, یا اس سید نے خود غسل کر لیا تھا؟ سوچئے گا ذرا. وہ ہمارے بزرگ ہیں, میں سید ہوں, میرے بڑے مر گئے, ہم نے مر جانا ہے. جو سید مخدوم فوت ہوتا ہے اسے غسل دیا جاتا ہے؟ کفن دیتے ہو, جنازہ پڑھتے ہو, اور پہلی دعا ہر مسجد کا مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا. اس میت کو معاف کر دے, ہماری میتوں کو معاف کر دے. ادھر میت مانتے ہو اور ادھر کہتے ہو بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال. یہ قرآن کہہ رہا, ہم نے ہدایت کھول کر رکھ دی.
انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے ہدایت دی، ہم نے اس کو سبیل راستے کی۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قبر والا، بابے والا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، جتنا کپڑوں سے جسم فارغ ہوگا اتنا بڑا ولی۔ عجیب اسلام نہیں ہے، سر پر کپڑا نہیں، قمیض بھی نہیں، اور کئیوں کی تو شلوار بھی نہیں۔ یہ تو حالت اس وقت رہی تھی جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، کوئی کپڑا نہیں۔ اب یہ نانگے شاہ، نام کیا رکھ دیا؟ پیر نانگے شاہ۔ کہتے کچھ نہ کہیں شاہ صاحب، کیوں؟ پہنچا ہوا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ کمال دیکھیے، انا ہدیناہ السبیل۔ اس بیچارے کو طہارت کا پتہ نہیں، سطر کا پتہ نہیں، کوئی عقیدے کی خبر نہیں، اور لوگ اور عورتیں اور مرد اختلاط اس بابے کے ارد گرد بیٹھے ہو۔ او اہل ایمان، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے اور اپنی اولادوں کو اس عقیدے پر پکا کیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا۔ بڑے بڑے دنیا میں آئے، یہ قرآن بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ مشکل پڑی ہے ابراہیم علیہ السلام کو، وہ بھی یہی کہتے تھے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان کہاں سجدے کرتے پھرتے ہو؟ میری سرکار، بڑی سرکار، جو سنتا بھی نہیں، جو دیکھتا بھی نہیں، جو دیکھنے کے بھی قابل نہیں، جو سننے کے بھی قابل نہیں۔ ابا جی نے کہا اچھا ان کا انکاری ہے؟ ایسے اگر ہم کہیں، ہمارے گھر میں جا کے بچہ کہہ دے ابا جی یہ قبر والا تو فوت، اچھا وابی ہو گیا ہے، دوسری گالی بنا دی ہے اس کا۔ انگریز نے اس پر باقاعدہ لکھا ہے، بڑا ایک گالی بنا کر اس کو معاشرے میں پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں انڈیا میں ایک آدمی تھا، تاریخ میں لکھا ہے یہ بھی، اسے آ کر ایک بدماش آدمی ادھار لے جاتا تھا۔ جب واہ واہ اکٹھا ہو گیا، اس نے کہا پیسے تو دو۔ اس نے کہا پیسے کس چیز کے؟ کہ جو سامان لے جاتے ہیں۔ اس نے کہا میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ سپیکر کھول کے کہا فلاں دکاندار بھابی ہو گیا، کوئی اس سے سامان نہ خریدے، دکان بند ہو گئی۔ اس نے کہا سارے کھا جا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا، جاؤ لے لیا کرو۔ گالی بنا دیا گیا تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ دعوت جب خلیل اللہ نے دی نا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ایمانداری سے بتائیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے بھی بڑا کوئی تمہارا ولی ہے؟ کہا چھوڑ دے اس کو، بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اپنے موضوع سے متعلقہ، آخر پکڑ لیا، جلا دو اس کو، حرقو وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ آسمان والا بھی دیکھ رہا تھا نا، بارش کا فرشتہ کہتے ہیں آیا، ہواؤں کا فرشتہ آیا، خلیل اللہ کوئی ضرورت؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں، جس کے لیے جا رہا ہوں وہ مشکل کشا دیکھ رہا۔ ہم نے ان پاگلوں کو مشکل کشا بنا لی ہے۔ جو علاقے کا مجذوب اور پاگل مر جائے، معصوم شاہ بخاری کی پلیٹ لگا دو اور کمائی کا دھندا کھول دو۔ یہ نبیوں کا راستہ نہیں ہے۔ پھر کمال ہے اس بادشاہ کی،
ابھی آگ میں پہنچے ہی نہیں، رب نے پہلے ہی کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردم و سلامن، سلامتی والی بننا، سردی بھی نہ لگ جائے، رونگٹے بھی نہ کھڑے ہوں میرے پیغمبر کے۔ اور کہتے ہیں تورات میں لکھا ہے جب خلیل اللہ آگ ٹھنڈی ہو گئی باہر نکلے تو سب سے پہلے جس باپ کو کہا تھا لیما تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے ان بتوں کی، اس نے دیکھا زندہ ہونے کا خلیل ابراہیم، کہ جی ابا جی تیرا رب سب سے بڑا۔ اور یہ مرتے ہیں، فوت ہوتے ہیں، غسل دیا جاتا ہے، آنکھیں بند کی جاتی ہیں، انگوٹھے باندھے جاتے ہیں، کفن دیا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، پھر اس کو اندر بند کرتے ہیں۔ اب تو کہتا ہے یہ سنتا ہے اور وہ سنتا ہی نہیں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، شاکر بن نہ شکرا نہ بن۔ یہ ناشکری کھاتے کس کا ہو؟ آئے جس کا کھاؤ اس کا گاؤ، کھلاتا وہ ہے، قرآن کہتا ہے، پلاتا وہ ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ، پناہ وہ دیتا ہے اور اس کے چھوڑ کر بابے کے در پر کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجدیں ویران، مقبرے آباد۔ رب نے قرآن میں فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ شاکر بھی جنت میں اور صابر بھی جنت میں، یاد رکھیے گا۔ یہ شادی شدہ کے لیے ایک بات ہے، بیچ میں ضمناً یاد آ گئی۔ شاکر بھی جنت میں، صابر بھی جنت میں۔ وہ دو میاں بیوی تھے نا تاریخ میں، بیوی انتہائی خوبصورت اور خاوند اس کے مقابلے میں صفر۔ تو خاوند جب بیوی کو دیکھتا نا، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، کہتا الحمدللہ، کیا خدا نے نعمت دی ہے مجھے اتنی خوبصورت بیوی۔ بیوی ایک دن کہنے لگی میں اور آپ جنت میں جائیں گے۔ خاوند نے پوچھا کیسے؟ بنیاد تو عقیدہ توحید تھا، مسلمان تھے، کیسے؟ کہا میں صابرہ ہوں تو شاکر ہے۔ فرمایا کیسے؟ سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی۔ کہنے لگی جب میں آپ کو دیکھتی ہوں اور شیشے پہ اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، صبر کا کڑوا گھونٹ پی جاتی ہوں۔ صابرہ جنت میں، کہاں میں اور کہاں آپ۔ اور جب اندر آتے ہیں آپ باہر سے کام کر کے، آپ مجھے دیکھتے ہی الحمدللہ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، تو شاکر بھی جنت میں، صابر بھی جنت۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، شاکر بن، شاکر بن، شکر گزار بن۔ یہ نہیں کہ گاؤں میں سے کسی چودھری کے بیٹے نے گاڑی خرید لی اور میں بھی کچھ کھاتا پیتا ہی تھا، 4 کلے میرے بھی تھے، میں تو نہ خرید سکا، اور دیکھی گاڑی شاہ کر کے پاس سے گزری، اب کیا کرتا ہے؟ کفورا، کہتا جا گجرالے اللہ کرے واپس آویں نہ 8 بجے۔ ہائے ہائے ہائے، دینا بد دعا، واپس نہ آئے۔ او اللہ کے بندے، سائیکل مل گئی ہے تو شاکر بن، نیچے دیکھ کئی لوگ پیدل بھی چل رہے ہیں۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا جب بھی دیکھو نیچے دیکھو ٹھیک رہو گے۔ خرابی کب آتی ہے؟ یاد رکھیے گا، خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ جب میں اپنے سے نیچے والے کی بجائے اوپر والے کو دیکھتا ہوں، اور پھر دفتر میں بیٹھ کر کہتا ہوں شناختی کارڈ بنوانا ہے، لا 20,000، ایسے جعلی 2 نمبر بنا کے فارغ کر دیتا ہوں۔ راتوں رات امیر ہونا ہے، کیوں؟ اوپر والے کے برابر پہنچنا ہے۔ اس نے گاڑی خریدی ہے تو میں نہ خریدوں؟
پھر حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. پھر رات کو بننے کے اندر سے نا ڈنڈا پھیر کر نا پانی کا وارا کسی اور کا لگتا ہے, کسی اور کے. پھر وہ جو آٹا پس کر گھر میں آتا ہے, میرے بچے کھاتے ہیں, ایمانداری سے بتائیے حلالی ہے کہ حرامی؟ سوچئے گا. مسلمان بنیں گے کہ کافر, ڈاکو بنیں گے کہ چور؟ وہ عرب کے اندر نا آدمی کو پھانسی پہ چڑھانے لگے تو اس سے پوچھا آخری خواہش, آخری خواہش. اس نے کہا ماں کی زیارت کروا دو, ماں سے مل لوں. ماں کو بلا لیا, منٹ لگا, کہا میرے ہاتھ بھی کھول دو, میں ماں سے گلے ملنا چاہتا ہوں. ماں کے گلے مل کے نہ کان کے اوپر دانتوں سے چبائی گیا, دانت کان ہی کاٹ کھایا. لوگوں نے چھڑوایا, یہ تھی آخری خواہش؟ کہتا ہاں. کہا کیوں؟ کہا جب میں چھوٹا سا تھا نا, پڑوسن کے گھر سے مرغی کا انڈا چوری کر کے لایا تھا, اس نے مجھے تھپکی دی تھی, کل پھر لے آنا. آج اس کا اثر یہ ہے کہ میں دنیا کے ڈاکے اور قتلوں کا ماسٹر بن چکا ہوں. یہ جو لوگوں کے پانی چوری کر کے اپنی فصلوں کو دیتے ہو, وہ حلال ہے؟ پھر وہ فصل پک کر گھر میں آتی ہے, آؤ تم کس کو ماننے والے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. ایک آدمی نے کہا آ ابو بکر, آ میرے ساتھ یہ کھانا کھا لے. مٹھائی کھا لی, جب کھا پی لی تو کہا ابو بکر جانتا ہے یہ کیا چیز کھائی ہے؟ کہتا میں تو نہیں جانتا. کہا جب میں مسلمان نہیں تھا میں نے ہاتھ دیکھ کر کہہ دیا تھا ایسے کام ہوگا, وہ ویسے ہی ہو گیا, ربو ویسے ہی ہو گیا. آج اس نے وہ نذرانہ پیش کیا, وہ میں نے بھی کھا لیا, تو نے بھی کھا لیا. اب تو کھا لیا تھا نا. اے کمال کے مسلمان وہ صحابہ تھے, یہ انگلیاں لے کر منہ میں ماری, ساری الٹی کر کے باہر پھینک دی کہ حرام کا لقمہ ابو بکر کے پیٹ میں رہ سکتا؟ ہم جس کا مرضی کھا جائے اور بنے پھرتے ہیں مسلمان. جس کے مرضی گنے چوری کر لے, پٹھے کاٹ لے, رات کو ہاتھ لگا دے, پھلوں کے موسم میں پھل اٹھا دے. شاکر بن, نہیں ملا تو شکر کر. آ رہا ہے آپ کو اور میرا پیغمبر. عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں. کہا چلو ہم آج روزہ رکھ لیتے. شاکر آج روزہ رکھ لیتے. اگلے دن صبح ہوئی, پھر پوچھا سودا گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کچھ نہیں. فرمایا پھر روزہ رکھ لیتے. اور امت کو سبق دیا کہ اگر ابن ماجہ کی روایت ہے, بکری کا کھر, وہ جو پاؤں ہوتا ہے اتنا سا, پورا پایا نہیں, اتنا سا کھر بھی پکاؤ, اس میں پانی زیادہ ڈال لو اور پڑوسن کے گھر میں وہ سالن بھیج دو تاکہ اس کے بچے کھانا کھا لیں. کوئی شکر گزار بن. ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں. اس نے کوٹھی بنائی, اور میں پچھلے دنوں میرپور کے علاقے میں گیا. سارے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ انگلینڈی ہیں سارے. وہاں سے جب وہ بنا تھا ہیڈ دریا کا, تو ان کو ساروں کو اٹھایا تھا, پھر اس کو ویزے مل گئے. وہاں مقابلے پر کوٹھیاں. مامے دے پتر نے کوٹھی پائی نے کتنی 2 منزل آ کر 4 منزلہ چڑھا دے. رہتے کون ہے؟ نوکر. مقابلہ کر کہ میرے محلے کا کون سا لڑکا 5 اذانیں دیتا ہے, میں بھی مسجد میں جا کر 5 اذانیں دوں. کون پہلی صف میں کھڑے ہو کر تکبیر اولا سے پوری زندگی نماز پڑھتا ہے, میں بھی پوری زندگی جا کر نماز پڑھوں. پیغمبر نے فرمایا تھا 40 دن جو تکبیر اولا سے نماز پڑھ لے, اللہ اس کو نفاق سے بھی منافقت سے بھی بری کر دیتا ہے, جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے. مقابلہ کرنا ہے تو یہاں کر مقابلہ. کتنی خوشی کی بات ہے یہ. نوجوان نے اذان دی, ورنہ جوان شرماتے ہی رہتے ہیں, پیچھے ہوتے رہتے ہیں اور بابوں کو آگے کر دیتے ہیں جو بیچارے بولنے سے بھی قاصر ہوتے ہیں. الٹی سیدھی اذانیں, الٹی سیدھی تکبیریں.
میرے مسلمان بھائیوں، کئی باتیں ایسی نکل گئی ہوں گی جو آپ کے لیے بڑی سخت، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، بڑا سفر کر کر آیا ہوں۔ کل رب نے مجھ سے پوچھنا ہے، گیا تھا؟ ہاں جی گیا تھا، لکھ رہے ہیں نا یہ فرشتے۔ ان کو کیا کہا تھا کہ سارے جنت میں جاؤ گے، ساروں کو ہنسایا کھلایا تھا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے نا ممبروں پر، اکثریت گانے کے آوازوں میں ناچتے ہیں اور مسجدوں کا تقدس پامال اور کہہ کے جلسوں کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے نا۔ میں نے اس وقت کا جواب دینا ہے اور آپ کے نے بیٹھ کر اس وقت کا جواب دینا ہے۔ آج کی باتوں کا آخری بات خلاصہ سن لو، ہم تکبر نہیں کر سکتے، غرور ہمیں لائق ہی نہیں۔ اگر ہمارے اندر کوئی غرور کی بو پیدا ہو تو اپنی پیدائش پر غور کرو، کہاں سے نکلا، کیسے بنا اور کیسے آیا۔ اوہ، پھر رب نے بنایا کس لیے، بھیجا کس لیے؟ بچے پیدا کرنے، مربے بنانے کے لیے۔ یہ تو جانور بھی کرتے ہیں، ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، نسلیں نسلیں، بھینسوں کی، گاؤں کی، کھوتوں کی، سب کی نسل۔ یہ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو راضی کرنا ہے، ایک اکیلے کو پکارنا ہے۔ ہدایت کا راستہ قبر والا نہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ ہدایت کا راستہ اس رب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور پھر شاکر بننا ہے، ناشکرہ نہیں بننا۔ وآخر دعوت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک سوال جو صہیب حفظہ اللہ نے پوچھا ہے، کہ قسم اٹھانا کیسا ہے؟ کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اور نوجوانوں میں، بچوں میں بالخصوص یہ قسمیں اٹھائی جاتی ہیں، تیری محبت کی قسم، ماں کی قسم، زندگی کی قسم، فلاں قسم اور فلاں، یہ سب ناجائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، قسم اٹھاؤ تو صرف اس بادشاہ اللہ کی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔
میرا بیٹا طیب 2 سال سے قید ہے، دعا کریں اللہ تعالی اس کو رہائی عطا فرما، آسانیاں فرما، مولا کریم بیماروں کو شفا عطا فرما، مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، کفار کو نیست و نابود فرما، مساجد، مدارس، علماء اور ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں سہل اولاد عطا فرما، جو بے نماز ہیں اللہ انہیں نمازی بنا، جن کا عقیدہ صحیح نہیں اللہ انہیں خالص توحید کا فہم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب